کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہم اور آپ پھر اس عظیم الشان مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے، بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، جہاں پر اللہ اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی خاص بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ، خاص جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت محفل میں ہم انشاءاللہ سیدنا خلیفہ دوم امیر المؤمنین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند واقعات ہم سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ جو ہے عمر فاروق کو ایمان میں داخل فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی دعا ہے عمر فاروق اعظم، کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمانہ جاہلیت کا دور تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درجوں ایمان لانا شروع کر دیے، ایمان لاتے گئے، تقریباً اس وقت جو ہے بعض روایتوں کے مطابق جو ہے 39 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ 39 39 لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب یہ خبر سیدنا فاروق اعظم کو ملی، یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، تو جب سیدنا فاروق اعظم کو یہ خبر ملی تو آپ کہتے ہیں کہ میں محمد کو جا کر ملوں گا اور جو ہے ان کے شان میں نازیبا کلمات کہیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا اس وقت، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اور دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ عمر جب چلے، سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب چلے حضور کی بارگاہ کی طرف تو کسی نے روکا اور روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا عمر گھر کو وہاں نہ جائیں بلکہ اپنی بہن کی خبر لیں، وہ بھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے۔ تو جب یہ سنا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں تو جو ہے اپنی بہن کے گھر جب جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گئے وہاں پر، جب وہاں پر گئے تو ان سے پوچھا کہ تم کیا تلاوت کر رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں جو ہے قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنائیں، مجھے بتائیں، مجھے پڑھ کر مجھے بھی پڑھنے کے لیے دیں۔ تو آپ کی ہمشیرہ کہتی ہیں، آپ کی بہن کہتی ہیں اس کو یہ وہ کتاب ہے جسے پاکی کی حالت میں چھوا جاتا ہے، جس کا طریقہ ہے پہلے آپ وضو کریں، پاکی حاصل کریں، پھر اس قرآن کو پڑھیں۔ دیکھیں اللہ نے دلوں کو کیسا پھیرا۔ پھر جب آپ نے قرآن کو پڑھا تو قرآن تو وہ معتبر کتاب ہے کہ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نور داخل فرما دیتا ہے، اس کے دل میں جو ہے نور داخل ہوتا ہے، خیالات بدل گئے، جو دل میں ارادہ تھا تبدیل ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، دیکھا تو لوگوں کو لگا کہ یہ جو ہے کچھ غلط ارادے سے جو ہے آ رہے ہیں، تو ان کو روکا گیا، ان سے پوچھے کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے دیں، ہمیں ملنے دیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کا دیدار کیا، وہ چہرہ جسے وجہ کہتے ہیں، اس چہرے مبارک کی زیارت کی، اس چہرے انور کی زیارت کرتے ہی حضور کی نگاہیں مبارک حضرت عمر پر پڑی، کیفیت بدل گئی، فوراً جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو ہے مسرت با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے آپ جو ہے حیات زندگی کہ آپ تک ایمان لانے کو واقعہ۔ کسی شاعر نے کیا ایک خوبصورت انداز جو ہے پیش کیا ہے اور اس کو اپنے انداز میں پرویا ہے، کہتے ہیں جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، تو تیر دل سے پار ہو گیا، جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، تیر دل سے پار ہو گیا، جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، جب پڑی نگاہ مصطفیٰ، تیر دل سے پار ہو گیا۔ ارے قتل کرنے آئے تھے عمر، قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کرنے آئے تھے عمر، قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ موقع سے بولے سبحان اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان با مشرف ہوئے تو اللہ نے جو ہے اسلام کو اور قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اب ہم علل اعلان عبادت کریں گے، ہم جو ہے علل اعلان عبادت کریں گے، دیکھتے ہیں کس کی ضرورت ہے جو ہمیں روکے، ہم طواف کعبہ بھی کریں گے، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ کیوں کہ عمر جو تھے اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، اور پتہ ہے امام عشق و محبت جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر ایمان لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو بڑی خوشی ہوئی، فرمایا ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا، عمر کو جب دیکھا ایمان لا کر تو فرمایا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، فرمایا یا رسول اللہ ہم علل اعلان جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، اور فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ تو فرمایا بالکل دین سچا ہے، اور جو ہے ہمارا ہم نبی بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن حکمتاً جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع، لیکن جب سیدنا عمر فاروق اعظم ایمان باشرف ہوئے تو اللہ نے اسلام کو اور بلندی عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب خلافت کا دور شروع ہوا پتہ ہے آپ کو، کیونکہ آپ جو تھے ایک سنجیدہ باوقار مرد مجاہد تھے سیدنا عمر فاروق اعظم، اور آپ کا جلال ایسا تھا کہ آپ جلال اپنے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ رسول کے لیے کرتے تھے، جو اللہ نبی کی نافرمانی کرتا آپ کو جلال آ جاتا، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے جو ہے غصہ نہ کیا، بلکہ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق اعظم ہے، وقت کے امیر المومنین ہے، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں آج مسجدوں میں، کوئی اگر کچھ بول دے تو کتنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے دیکھا کہ جو حضرت عمر جبہ پہنے ہوئے ہیں، جبہ شریف جو ہے
جو پہنے ہوئے ہیں، جو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا وہ تو چھوٹا تھا، اس سے جبہ سلایا جا سکتا نہیں، اس سے شرٹ سلایا جا سکتا ہے، لمبا جبہ نہیں سلایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے خیال پیدا کیا، ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جو ہے، ہو سکتا ہے مال غنیمت سے 2 کپڑے لے لیے۔ انہوں نے جو ہے اعتراض کیا، کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر المومنین ہمیں بھی کپڑا ملا ہے، پر اتنا نہیں ملا ہے کہ ہم جبہ سلا سکیں، آپ نے تو جبہ سلایا ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہیں، سنا تو جلال نہیں آیا کیونکہ اپنے لیے تھا۔ فرمایا سنیے، میں جو ہے اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، اس کا جواب جو ہے میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنیے، جو میرے والد نے جبہ سلایا ہے، ایک کپڑا تو والد کو ملا تھا، ایک مجھے بھی ملا تھا، تو میں نے کہا کہ نہ میرا کرتا بنے گا نہ آپ کا بنے گا، کیوں نہ آپ میرا دے دیں اور کرتا بنا لیں، کیوں نہ آپ جبہ سلا لیں۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ اپنے لیے کبھی جلال نہیں کیا، اپنے لیے جو ہے کبھی جو ہے آپ نے جلال نہ کیا، بلکہ اللہ رسول کی جب بھی نافرمانی دیکھی آپ کو جلال آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے 2 شہزادے ہیں، دیکھیں عدل کتنا بڑا تھا، پر یہ سمجھے فاروق کہتے کس کو ہے؟ فاروق اعظم جو آپ کو کہا جاتا ہے، فاروق کہتے کس کو ہے؟ فرق کرنے والے کو، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو، عدل کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں۔ فرق کرنا، اور صرف فرق نہیں، یہ فاروق اعظم اللہ کے رسول نے نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ فاروق ہے، فاروق نہیں فاروق اعظم ہے، یہ فاروق ہے۔ اب دیکھیں عدل کیسا ہے، انصاف کیسا ہے، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، خود بھی اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے اور اپنے گھر والوں، خود کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ حکم حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سا حکم ہے، اس کی کیا تشریح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ نے جو چیزیں منع کر دی ہیں، اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے ناجائز کر دی، منع کر دی ہے، خود بھی بچو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ جو حرام چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو ناجائز ہیں، اسے خود بھی بچو اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی پرہیز کرو ان کو بھی بچاؤ۔ اب سنیں کیا انداز ہے، امیر المومنین ہے، 2 شہزادے ہیں، کاروبار کے تعلق سے ملک شام گئے۔ کہاں گئے بھائی؟ ملک شام گئے، تجارت کے تعلق سے، دونوں بھائی، قافلہ بھی گیا، 2 بچے حضرت عمر کے گئے، وہاں پر جب گئے گورنر ہاؤس میں تو وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں، یہ حضرت عمر کے لڑکے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر، یہ دونوں جو ہیں حضرت عمر کے شہزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بے شمار برکت عطا فرمائی، تجارت اچھی ہوئی۔ سنیں واپس قافلہ آیا، قافلہ واپس آیا، حضرت عمر کا انصاف دیکھیں، انصاف اور عدل دیکھیں، کیا ہی خوبصورت انصاف ہے۔ جب قافلہ واپس آیا تو بچوں نے کہا ابا جان اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، اللہ نے جو ہے خوب جو ہے منافع حاصل ہوا ہے، بڑا منافع ہوا، ہم دونوں بھائیوں نے مل کر جو ہے بڑا کمایا ہے، بڑی منافع تک ملی ہے، بڑا منافع ہوا ہے، بڑا پروفٹ ہوا ہے۔ تو جملہ سنیں حضرت عمر کا، فرمایا کہ صرف تمہارا ہی ہوا ہے کہ اور سب کا ہوا ہے؟ جو قافلہ گیا تھا ان کا بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا ان کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو ہے ہم کو پروفٹ ہوا ہے، بہت پروفٹ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انصاف دیکھیں حضرت عمر کا، فرماتے ہیں کہ جب گورنر ہاؤس میں ہمارا تعارف کرایا گیا کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اتنا کہنا تھا، اتنا حضرت عمر نے سنا تو کہتے ہیں تمہارے مال نے
नफा नहीं पहुंचाया है, बल्कि तुम्हारे वालिद की कुर्सी ने तुझे नफा पहुंचाया है। तो लोगों को पता चल गया कि ये अमीरुल मोमिनीन की जो है, ये अमीरुल मोमिनीन के शहजादे हैं। आप अगर अंदाजा लगाएं, कोई मिनिस्टर हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, उसका कोई, तो आप उनसे बिजनेस करें तो सोचते हैं अपनी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, अपने मामलात बन जाएंगे। लेकिन इंसाफ देखें सैयदना उमर फारूक आजम का, फरमाया मुनाफा नहीं बल्कि मेरी कुर्सी का फायदा उठाया है तुमने। सुनो, कान खोलकर सुनो, फरमाया जितनी तुम्हारी मुद्दल है, जितनी लागत तुम्हारी लगी है आने जाने की, उतना निकाल लीजिए, बल्कि जितनी बकिया रकम होती है माले गनीमत में जमा करा दीजिए। अल्लाह अकबर। आप बताएं बेटे से कोई ऐसा गए, हम और आप तो बोले अच्छी बात है, रखिए सब घर में आने दीजिए, ये इंसाफ है। क्यों? खुद भी जहन्नम से बचे, लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचे, खुद भी नेक बने, अपनी औलाद को नेक बनाए, खुद नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाए, खुद सच पर चले, अपनी औलाद को सच सिखाए, खुद भी हलाल खाए, अपने बच्चों को भी हलाल कमाए, उनको भी हलाल कमाने की तमीज दे, उनको भी हुक्म दे। ये हुक्म हजरत उमर ने दिया। अल्लाह अकबर। कहा बड़े भाई ने फौरन जो है कहा कि ठीक है हम, छोटे भाई ने सोचा कि अब उसने टांग बदल करना शुरू किया, तो फरमाया बेटे यहाँ पर भी तुम उमर के बेटे हो, अल्लाह वहां पर भी तुम्हें उमर का बेटा रखेगा। गनीमत चाहते हो तो अदब से जो है, इंसाफ के साथ जो है उतना माल ले लो, बाकी माले गनीमत में जमा करवा दो। ये शान है उमर फारूक आजम की, ये शान है उमर फारूक आजम की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब क्योंकि जिक्र शुहदाए करबला की मजलिस है, तो देखें इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत है। बोले सुभान अल्लाह। आप अपने घर में जलवागर हैं हजरत उमर फारूक आजम, किसी खास मीटिंग के ताल्लुक से जो है खास मीटिंग है, क्योंकि आप जो थे दुनिया के कमो बेश जो है तिहाई हिस्से पर हुक्मरान थे, उस वक्त अकेले जो थे, तरो तरह जो थे, पूरे बर्रे सगीर पर 3/3 हुकूमत में आप हुकूमत कर रहे थे उस वक्त अकेले। आपको अंदाज पता है अंदाज क्या था? सादा सुदा। कोई जो है लोग कहते थे कि उमर का इंसाफ ऐसा है, उमर का जलाल ऐसा है कि उमर के इंसाफ से जो है बकरी और शेर एक घाट से पानी पी लिया करते हैं। उनको पता है कि उमर का इंसाफ जो है बड़ा सख्त है, और जो उमर इंसाफ करते हैं आपको पता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हसनैन करीमैन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खास मीटिंग में बैठे हैं, बेटा आता है कहता है कि अब्बा कुछ बात करनी है, तो कहा रुके वहीं पर दरवाजे पर रुक जाएं, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर बात करेंगे। उतने में ही सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन जलवागर होते तशरीफ लाते हैं। जब देखा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर खड़े हैं, तो कहा कि जब इनको इजाजत नहीं मिली है तो मुझे क्या इजाजत मिलेगी, जब इन्हें इजाजत नहीं मिली तो मुझे क्या इजाजत, खड़े रहे थोड़ी देर। फिर उसके बाद जो है वापस चले आए। अल्लाह अकबर। फिर जब सैयदना उमर फारूक आजम फारिग हुए, आप इससे अंदाजा लगाएं कि सैयदना फारूक आजम को हुजूर की आल से कितना प्यार था, हुजूर की आल से कितनी मोहब्बत थी। आज देखें ना, हम पीर साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं ना भाई, कितनी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। उनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनकी औलाद से भी मोहब्बत करते हैं, उनके घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। अगर वो हमारे घर आ जाए तो हम अपने दिल जिगर सब खोल देते हैं, चाहे तो अल्लाह जितनी दौलत दे उनके ऊपर लुटा दे। ये मुरीद की जो है मोहब्बत है, ये मुरीद की, आप समझे ना, जिसके पीर हो सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हो और उनके नवासे सैयदना इमाम हुसैन हो। अंदाजा लगाएं आप। पूछा अब्दुल्ला कौन आया था? फरमाया हुसैन इब्ने अली आए थे। अल्लाह अकबर। तो बोले तुमने उनको अंदर नहीं भेजा? तो कहा नहीं, वो रुके, थोड़ी देर में वापस चले गए। अल्लाह अकबर। फौरन सैयदना उमर फारूक आजम उठे और फौरन सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन के पास आए, बोले बेटा आप मेरे पास आए थे? बोले हाँ, कुछ बातें करनी थी, आपके से मुलाकात करना था। तो कहा कि बेटा आप अंदर चले आते। तो कहा कि जब आपका खुद बेटा बाहर खड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि कोई इजाजत मिलेगी, जब अपने बेटे को बाहर खड़ा रखा हुआ है तो मुझे क्या इजाजत देंगे? अल्लाह अकबर। फरमाया ऐ इमाम हुसैन, तुम्हारे मुकाबले में हो रही है,
तुम्हारा मर्तबा जो है, तुम देशों से पैगंबर हो, तुम वो शख्सियत हो जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया है। वो शख्सियत है आप, वो मकाम है आपका। आप शहजादे रसूल हैं, आप शहजादे रसूल हैं, अल्लाह ने आपका बड़ा मकाम रखा है। अल्लाह अकबर। ये थे हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जो आले अहले बैत से भी बना मोहब्बत करते थे। एक और वाक़या आप समाप्त फरमाएं। माले गनीमत की तकसीम है, माले गनीमत की तकसीम हो रही है। सारे लोग, माले गनीमत कब मरता था? जब किसी जंग में फतेह होती थी और वहां से जो माल मिलता था, फिर आने के बाद जितने लोग उसमें शरीक होते सबको तकसीम किया जाता। माले गनीमत मस्जिद नबवी है, माले गनीमत तकसीम किया जा रहा है। सैयदना इमाम हुसैन भी जाते हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन भी है, तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जो है आपको फौरन जैसे ही आप आए पहले आपका नंबर लगाया, फरमाया पहले हजरत इमाम हसन को दिया जाए, फिर हजरत इमाम हुसैन को। आपने जो है हजार दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? 1000 दिरहम। हजरत इमाम हसन को 1000 दिया, इमाम हुसैन को 1000 दिया। ये हजरात चली गए देकर। तो जब उनके बेटे का नंबर आया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का, तो उन्हें 500 दिरहम दिया। कितने दिरहम दिए? इंसाफ देखिए, बोले सुभान अल्लाह। क्या इंसाफ है और क्या प्यार है हुजूर के खानदान से, अहले बैत से कैसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। 500 दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अब्बा जान, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो हुजूर के जमाने में भी जंग में जाया करता था। जब हसनैन करीमैन छोटे थे तब भी मैं हुजूर के साथ जंग में शरीक हुआ करता था। आप मुझे 500 देते हैं, आप मुझे 500 दिरहम दे रहे हैं, जो कि आपने इमाम हसन और हुसैन को 1000 दिरहम दिए। अल्लाह अकबर। ये सुनना था, ईमान मचल गया, इश्क मोहब्बत इमाम हुसैन की मचल गई। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला, तू हुसैन की बराबरी करता है, तू हुसैन की बराबरी करता है। अगर तू हुसैन की बराबरी करता है तो सुन, जा उनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, उनकी माँ जैसी फातिमा जैसी माँ लेकर आ, मौला अली जैसा बाप लेकर आ, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नाना लेकर आ, खदीजतुल कुबरा जैसी नानी लेकर आ। अल्लाह अकबर। उनकी खालाओं के जैसी खाला लेकर आ, उनके चाचाओं के जैसा चाचा लेकर आ, अरे उनके मामू जैसा मामू लेकर आ। बोले सुभान अल्लाह। फरमाया तो उनकी बराबरी करता है। अल्लाह अकबर। जिनका नाना सैयदुल अंबिया है, जिनका नाना नबियों का इमाम है, जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, जिनका वालिद विलायत का सरदार है, और तो उनकी शान की बात करता है जिनको अल्लाह ने जन्नती मर्दों का सरदार बनाया है। जो जन्नती मर्दों के, बल्कि जन्नती नहीं बल्कि जन्नती मर्दों के सरदार है सैयदना इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन। ये मोहब्बत है अहले बैत अतहार से जो उमर फारूक आजम किया करते थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम है हजरत उमर फारूक आजम का। हम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत इतना शानदार गुजरता कि रात का वक्त होता, ठंडी का वक्त होता। आपको पता है मदीने पाक, मक्के पाक में दिन में बड़ी गर्मी होती है, सूरज की तपिश बहुत ज्यादा, पर रात में ठंडी भी मजीद हो जाती है। ठंडी भी मजीद, ऐसी ठंडी कि लोग बाहर ना निकले। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे लोगों का हाकिम बनाया है, मुझे खिदमतगार बनाया है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। सैयदना उमर फारूक आज़म रात को उठते, रात को निकलते। आज कौन सा लीडर, कौन सा मंत्री रात को निकलकर लोगों की हालचाल पूछता है? दिन में जाए तो नहीं पूछता है, रात में कौन पूछता है? हजरत उमर का इंसाफ देखें। आज जितने भी कानून दुनिया में नाफिज किए जा रहे हैं ना, जेल खाने बनाए जाए, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो कुछ, ये सारी चीजें हजरत उमर ने अपने दौर में बनाई थी। आप अंदाजा लगा भी समझे, ये अभी नहीं बनाई जा रही। ये सारी चीजें सैयदना उमर फारूक आज़म ने अपने दौर में ही जो है इसको इजाद फरमाई। और आपको पता है उस दौर में, आज पेंशन मिलती है पेंशन, उस दौर में हजरत उमर ने चालू की थी। आज लोग रिटायर होकर पेंशन मिलती है, उमर फारूक आज़म ने अपने दौर में। और क्या मोहब्बत थी नबी के अतहार से। हजरत उमर फारूक आज़म ने जो है अपने दौर खिलाफत में ही हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की पेंशन चालू कर दी थी।
جو ہے ماہانہ آپ 500 درہم آپ نے چالو کر دیا. آپ سمجھیں اس بات کو. حضرت عمر وہ مجاہد مرد مجاہد تھے جنہوں نے کئی جنگوں کو فتح کی ہے. لیکن جب لوگ ملنے آتے نا عمر فاروق اعظم سے تو لوگ پوچھتے کہ عمر کا محل کہاں ہے؟ کہتے بھائی یہاں پر عمر کا محل نہیں ہے. آپ ایک سادہ سودہ آدمی جہاں نظر آ جائے. علماء نے تو مورخین نے یہاں تک لکھا ہے اللہ اکبر. فرماتے ایسے ایسے وقت بھی آئے حضرت عمر کے اوپر کہ جوتے مبارک ایک اچھا ہوتا ہے ایک پھٹ گیا ہوتا. یہ آپ اندازہ لگائیں ان شخصیتوں نے کبھی مال غنیمت کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. یہ وہ شخصیتیں تھی کہ غربت میں زندگیاں گزارتی کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا. انہوں نے حضور کی سیرت کو دیکھا تھا, حضور کی زندگی. اور یہ کوئی معمولی اسٹوڈنٹ نہیں تھے, یہ اسٹوڈنٹ تھے حضور علیہ السلام کے, یہ شاگرد تھے محمد رسول اللہ کے. ان کی تربیت حضور نے فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ کرتا شریف پھٹا ہوا ہوتا, جوتا شریف کہیں سے ٹوٹ گیا ہوتا. فرماتے جب لوگ ملنے آتے تو کہتے اللہ اکبر یہ عمر ہے. تعجب کرتے اتنے بڑے صغیر پر کیسے و کس طرح کی حکومت اللہ نے دی ہے, یہ عمر ہے, یہ سادگی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنا روب لوگوں پر طاری نہیں کیا بلکہ اللہ اور رسول کے لیے جو ہے حکم کو نافذ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو کامیابی اور کامرانی ملے اللہ اسلام کو عطا فرمائے. آپ کی سوچ اور فکر یہی تھی کہ کامیابی میری نہیں ہے, کامیابی. ایک مرتبہ جو ہے ملک ایران سے کچھ خواتین آئی اس مقصد کے تحت کہ ہم حضرت عمر کی بیوی سے ملیں گے کہ ان کی بیوی کا کیسا انداز ہے, ان کی بیوی سے ملاقات کریں گے. دیکھیں کیا فرمایا حضرت عمر نے کہ کامیابی اسلام کی ہونی چاہیے. محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی اللہ کے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دشمنی. کچھ عورتیں آئی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی اہلیہ سے, ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی. جب وہ جانے لگی تو ملکہ مصر کو ایران کو جو ہے آپ نے ایک جوڑا کپڑا دیا اور ایک عطر کی شیشی دی. بولے سبحان اللہ. ایک عطر کی شیشی دی. آپ سنیں, اس سنانے کا مقصد کچھ اور ہے. ایک کپڑا دیا, ایک عطر کی شیشی دی کہ اسے اپنے ملکہ کو دے دینا. یہ تحفہ چلے گیا وہاں ایران. کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کی طرف سے, اس کی طرف سے, ملکہ ایران کی طرف سے سونے کے تحفے پیش کیے گئے. سونے چاندی کے جو ہے تحفے تحائف پیش کیے گئے. جب وہاں کا غلام لے کر آیا حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ یہ تحفہ جو ہے آپ کی بیوی کو ملکہ ایران نے جو ہے بھیجا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت عمر نے دیکھا تو بولے اللہ اکبر یہ تحفہ. پھر تحفہ حضور حضرت عمر فاروق اعظم گھر لے کر آئے. آپ توجہ سے سن رہے, گھر لے کر آئے. انصاف دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کا. گھر لے کر آئے. فرمایا تم نے کب سے جو ہے تحفے تحائف بھیجنا شروع کر دیا ہے؟ تم نے جو ہے کب سے تحفے تحائف بھیجنا شروع کر دیا؟ فرمایا کہ میں نے جو ہے اپنی ذاتی پیسے میں سے, ہمارا جو خرچہ پاکٹ منی جو ہمارا تھا ہم نے اس میں سے انہیں ریلیز دیا تھا اور اپنی کی دی تھی, اس میں سے دی تھی. تو فرمایا کہ انہوں نے اتنا مہنگا جو ہے تم کو تحفہ پیش کیا ہے. فرمایا سنو, جتنی تمہاری لاگت تھی, دیکھیں انداز, بولے سبحان اللہ, جتنی تمہارے تحفہ جو تم نے دیا تھا اتنا تم اس میں سے جو ہے نکال لو. اور فرمایا بقیہ جو ہے حضرت جو خاتون تھی حضرت عمر فاروق اعظم کی اہلیہ, وہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین تحفہ دینا لینا تو حضور کی سنت ہے. کیا فرمایا؟ دیکھیں عمر نے بھی جواب دیا. فرمایا تحفہ دینا لینا تو حضور کی سنت ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں تحفہ دینا لینا ہو تو اللہ کے لیے ہو, اپنی واہوائی کے لیے نہ ہو, اپنی رضا کے لیے نہ ہو, اپنا جبہ چمکانا مقصود نہ ہو, بلکہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو. فرمایا یہ امیر المومنین میں لوگوں سے ذاتی دوستیاں بنانے کے لیے نہیں بناؤں. امیر المومنین میں جو ہے
ذاتی دوستیاں بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ دوستی اور دشمنی بس ہوگی تو فقط لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ پر ہی ہماری اور تمہاری دوستی پہچانی لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں دوستی کرنا ہے، دوستی بڑھانا ہے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پھیلانا ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ یہ شان تھی عمر فاروق اعظم کی، یہ شان گھر میں بھی تو دیکھے نا، ابھی اس کے پہلے کا بھی جو آپ نے واقعہ سنا اس میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ پتہ کیا چلا کہ اس آیت کریمہ کو آپ اپنے ذہن کے سامنے رکھے ہیں، خود بھی بچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچا رہے ہیں، خود بھی نیکیوں میں لگے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لگا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پیغام سے، اس روایتوں سے، اس احکام سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ خود بھی نیک بنے، خود بھی بھائی بولے خود بھی نیک بنے، خود بھی نمازی بنے، خود پرہیزگاریت اختیار کریں، حلال کمانے والے بنے، حلال کمانے والے بنے، حرام سے بچنے والے بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جب چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو دلوں میں ایک نور پیدا ہوگا، جب دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے تو اللہ عبادت کا ذوق عطا فرماتا ہے۔ جب دل میں گندگی لگی ہوئی ہو، زنگ لگا ہوا ہو، نفرتوں کا، غیبتوں کا، چغلیوں کا، تو آپ بتائیں نا اس دل میں اللہ کا نور کیسے داخل ہوگا؟ اگر یہ کرسی رکھی ہوئی ہے، عزیزہ نے ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اگر اسی کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، تھوڑا پانی مار دیا جائے، مٹی ڈال دی جائے، پھر بولا جائے حضرت بیٹھیے، حضرت بیٹھیے، حضرت بولیں گے میں بیٹھوں گا تو کپڑا خراب ہو جائے گا، میں بیٹھوں گا تو بھائی آپ بھی نہیں بیٹھیں گے، بولیں گے پہلے اس کو صاف کیجئے، پہلے اس کو فرش کیجئے، وہ سمجھے آپ، پہلے اس کو دھوئیے، کرسی کو صاف کیجئے۔ ایک معمولی انسان جو ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گندی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، آپ سمجھے نا بھائی، جس دل میں گندگی بھری ہو تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ جس دل میں آلودگی بھری ہو، نفرت بھری ہو، اس کے بھائی کے لیے نفرت ہو، اس کے بہن کے لیے نفرت ہو، اس کے خاندان والوں کے لیے نفرت ہو، رشتہ دار والوں کے لیے نفرت ہو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھے، عداوت رکھے، اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ بات سمجھیں آپ، آج تو ہم رشتہ داریاں جو ہے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی موٹی بات ہو گئی، شادی میں نہیں بلایا، اس میں نہیں کیا، اس میں نہیں، یاد رشتہ داری توڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور فرمایا جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آج ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہیں میرے ماں باپ تو ناراض نہیں ہے، کئی بھائی بہن تو ناراض نہیں ہے، کئی میرا صدقہ بھائی تو ناراض نہیں ہے، کئی میرے گھر والے تو ناراض، رشتہ دار تو ناراض نہیں ہے، کیونکہ ان قرابت دار جو ہیں ان کی محبت کو اللہ نے واجب کیا ہے، ضروری ہے، ان قرابت داروں کی محبتوں کو اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو ہے رشتہ جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ ہے بھائی، رشتہ جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ آج تھوڑی تھوڑی بات میں جو ہے ہم اپنے رشتہ داریاں، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے حضور پاک نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں کہتے ہیں وہ ہماری اگر مجلس میں بیٹھے تو اٹھ کر چلے جائیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اٹھ کر چلے گیا، اس کی پھپھو سے جو ہے ایک صحابی کا ذکر ہے، یہ اٹھے صحابی اپنے پھپھو کے یہاں پر گئے، کئی سالوں سے ان کا جھگڑا چل رہا تھا، کئی کسی بات کو لے کر ناراضگی تھی، چاہتے ہیں اور اپنے پھپھو سے صلح کر لیتے ہیں کہ بھائی جو بھی کچھ ہوا، پچھلا جو کچھ بھی ہوا اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو مٹا دیں، ختم کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، اس لیے معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ بھی دل بڑا کر کے جو ہے معاف کر سکتے ہیں، دل
بڑا کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. آپ کو پتا ہے جو رشتے داریوں کو جوڑنے کے لیے چلتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے. اندازہ سمجھیں اس بات کو میرے پیارے بھائیوں. اگر آپ پریشان نہ لیں تو ادھر ادھر نہ بھٹکیں, خود پہ غور و فکر پیدا کریں, غور و فکر لائیں کہ ان ساری پریشانیوں کی وجوہات ہم نے کبھی پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ رب تعالیٰ تو بڑا کریم ہے, وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے, وہ اپنے بندوں پر جو ہے فضل و کرم فرماتا ہے, رحم و کرم فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ ہم سب کو جو ہے نیک بنائے, آمین کہیے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا بنائے. تو پتہ ہے جب آخری وقت آیا, زخم لگ گیا عمر فاروق اعظم کو, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, بعض روایتوں میں 18 تاریخ 17 تاریخ 26 تاریخ کو زخم لگ گیا. زخم جب لگ گیا سیدنا عمر فاروق اعظم کو جسم لہو لہان ہو گیا. کسی نے آ کر کہا اے عمر نماز کا وقت ہے. اب بتائیں نا, اگر ہمیں بخار آ جائے, تھوڑی سی تکلیف, سر میں درد پیدا ہو تو نماز نہیں پڑھتے. ایسے اچھے خاصے ہیں تو نہیں پڑھتے, ہم اچھے خاصے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, نہ بیمار ہے, نہ گھٹنے میں درد ہے, نہ کمر میں درد ہے, نہ سر میں درد ہے. آپ بات کو سمجھیے میرے پیارے بھائیوں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. کہتے ہیں عمر نماز کا وقت ہے. راوی کہتے ہیں فوراً جو ہے زخمی حالت میں, زخموں سے چور چور ہے عمر, فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. فوراً آپ ذکر شہدائے کربلا کی مجلس میں ہیں, آپ ذکر شہدائے کربلا سن رہے ہیں, سنتے کئی سالوں سے آ رہے ہیں. آپ نے کبھی توجہ دی ہے کہ ان بزرگان دین کی ان کی کردار کو پڑھیں, انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے. دیکھیے نا عمر فاروق اعظم زخموں سے چور ہیں, وصال کا وقت قریب ہے. فرمایا امیر المومنین نماز, فوراً کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اب آگے بڑھے, سیدنا امام علی مقام امام حسین زخموں سے چور ہیں, زخموں سے تیروں سے چھلنی ہے. پر سمجھے نا, آج ہم ہاوے میں بیٹھے بیٹھے, مسجد میں فین لگا ہے, قالین بچھی ہوئی ہے, تب بھی نماز نہیں پڑھ رہے. آپ یہ کیسی ہستیاں ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو کیسا معطر فرمایا ہے, کیسا منور فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہاں پر بھی جو ہے نماز کا عالم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جان دینا گوارا کیا. سجدے کی حالت میں جو ہے یہاں پر عمر فاروق اعظم, آپ کو پتا ہے جب وصال کا وقت قریب ہوا تو کسی نے پوچھا اے عمر تمہاری خواہش کیا ہے, آخری خواہش کیا تمنا ہے تمہاری. تو کوئی دنیا داری خواہش نہیں پیش کی آپ نے, کوئی تمنا ایسے نہیں بتائی, بلکہ فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تو اب میری قضا آنے والی ہے, یعنی اب میں دنیا سے جاؤں, پر میری تمنا یہ تھی, میری خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ 3 حصے میں نہیں, پورے برِ صغیر میں اسلام کے جھنڈے کو میں گاڑ دیتا, اسلام کے جھنڈے کو جو ہے میں گاڑ دیتا. لیکن اب وقت ہو چکا ہے, کیونکہ مرضی الہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو جو ہے موت کی طرف جانا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور ان کی عشق و محبت کا جو ہے, ان کے عشق کا, ان کی محبت کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. وہ ایسے مقدس ہستیاں اللہ نے جنہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے, جنت کی بشارت دی کہ تم جنتی ہو, اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ کا خوف دیکھیں, اللہ کا خوف اس قدر ہوتا کہ رو رو کر ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. آپ غور کریں, میں غور کروں, آپ غور کریں کہ کبھی اللہ کے ڈر سے بھی ہمارے آنکھوں سے اشک نکلے. آپ سوچیں, بچہ بیمار ہو جائے تو ہم روتے ہیں, گھر میں پریشانی آ جائے تو روتے ہیں, کچھ قرض کا لینا دینا ہو تو روتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں اکیلے میں بیٹھ کر جو ہے فکر آخرت میں جو ہے
اللہ کی محبت میں جو ہے اس کے کرم کو محسوس کر کر کبھی میرے آنکھوں سے اشک نکلا ہے، کبھی میرے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے؟ سوچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے در سے روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو اللہ کے در سے روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ عشق محبت عام ہے لیکن شوق محبت عام نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذوق پیدا کریں۔ اس ان محافل میں آنے کا مقصد صرف سن کے جانا نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے اندر نمازوں کا ذوق بڑھانا ہے، تلاوت کا شوق، اور سب سے بڑی بات اللہ سے لو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ کیوں کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہے، اس تمنا، اس امید کے ساتھ رہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مشکلیں وہی دور فرمانے والا ہے، روزی وہی دینے والا ہے، تکلیفوں کو وہی دور کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اندر تبدیلی لائیں، بولے انشاءاللہ۔ ہاں، صرف جو ہے ہم بیان سنیں پھر نمازیں چھوڑتے رہیں، نمازیں قضا کرتے رہیں، صرف مجلس میں آئے بیٹھے پھر نماز، ایسا نہ کریں، بلکہ کوشش، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، اللہ مجھے قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ دیکھیں، جب بندہ، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر میں جو ہے امام علی مقام اسیران کربلا کی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محفل کے اختتام کریں گے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حسینیوں